وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ۔ اب اگلی بات آتی ہے، حضرت اللہ تعالیٰ اگلے اگلے رکوع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، ذوالقرنین کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر سوال کا جواب اللہ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، اے نبی کہہ دیجئے، سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ذکرا، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ مشرکین کے اس تیسرے سوال کا جواب ہے جو یہودیوں کے کہنے پر، مشرکین کو خود تو نہیں معلوم تھا کیونکہ وہ تو علم نہیں رکھتے تھے، تو یہ مشرکین کے اس تیسرے سوال کا جواب ہے جو یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے تھے۔ یعنی ذوالقرنین کے لفظی معنی در حقیقت کیا ہیں؟ دو سینگوں والے کے ہیں۔ یہ نام اس لیے پڑھا ذوالقرنین کا کہ کہ اس کے سر پر دو سینگ تھے، یا اس لیے کہ اس نے مشرق اور مغرب دنیا کے دونوں کناروں پر پہنچ کر سورج کے کرن یعنی کہ سورج کی شعاؤں کا مشاہدہ کیا تھا۔ یعنی کہ مشرق یعنی کہ جہاں پر زمین کا مشرق اینڈ تھا اور جہاں پر مغرب کا اینڈ تھا، ان دونوں کے کناروں پر اس نے مشاہدہ کیا اپنی آنکھوں سے سورج کی کرنوں کا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اس کے سر پر بالوں کی دو لٹیں تھیں، اور کرن بالوں کی لٹ کو بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کرن، کاف را اور نون، کرنین ہے نا، تو نین کا معنی ہے تسنیہ کا صیغہ ہے، ذل کرنینی، دو سینگ بھی کہا جاتا ہے، اور ذل قرنین جو ہے وہ دو لٹوں کو بھی کہا جاتا ہے، تو یہ تسنیہ کا صیغہ ہے۔ اس سے مراد کچھ لیتے ہیں کہ یہ مشرق اور مغرب بھی ہیں، تو بہرحال واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر اس کی تفسیر کو تعبیر کو جانتا ہے۔ یعنی دو لٹوں یا دو مینڈھوں یا دو زلفوں والا۔ اور قدیم مفسرین نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ سکندر رومی کو قرار دیا ہے جس کی فتوحات کا دائرہ مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا ہوا تھا۔ یعنی کہ اس نے اتنی فتوحات کی تھیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اس نے تمام علاقوں کو فتح کیا تھا۔ لیکن جدید مفسرین اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ اس شخص کے بارے میں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ذوالقرنین کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے صراحت جو قرآن میں وہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا حکمران تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اسباب اور وسائل بہت زیادہ فراوانی سے عطا کیے تھے۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس نے وہاں یاجوج اور ماجوج کو راستہ بند کرنے کے لیے ایک نہایت محکم بند تعمیر کیا، بہت بہت پختہ، بہت پختہ اس نے ایک بند تعمیر کیا، ایک ایسی دیوار بنا دی۔ بند ہوتے دیوار بنانا، وہ کہتے نہیں بند ٹوٹ گیا ڈیم کا، تو ایک دیوار بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی ایک اور خاصیت کیا تھی کہ وہ عادل حکمران تھا، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا اور آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا۔ وہ نفس پرست اور مال و دولت کا حریص نہیں تھا، اور یہ ساری خصوصیات اس بادشاہ کے اندر تھی۔ اس کا دور حکمرانی 539 قبل مسیح ہے، اور نیز فرماتے ہیں کہ 1838 میں سائرس کے ایک مجسمے کا بھی انکشاف ہوا جس میں سائرس کا جسم اس طرح دکھایا گیا ہے کہ اس کے دونوں طرف عقاب کی طرح پر نکلے ہوئے ہیں، اور اس پر مینڈھے کی طرح دو سینگ ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ذوالقرنین جو ہے اس کی حقیقت کے بارے میں کہ اس کا نام ذوالقرنین کیوں پڑھا، لیکن ہے یہ تسنیہ کا صیغہ۔ تو جو اس کے بارے میں باتیں تھیں وہ ساری میں نے آپ کو بیان کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں جلد ہی تمہیں اس ذوالقرنین کے بارے میں بیان کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان کریں گے تو تب ہی بیان ہوگا۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ
ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے۔ سبب ان کے اصلی معنی کیا ہوتے ہیں؟ رسی کے اور وسیلے کے بھی، اور جو انسان اپنی مدد اپنی ایسا ساز و سامان اللہ تعالیٰ عطا کر دے جس کو وہ لے کر اپنی منشا کے مطابق جو وہ چاہتا ہے اس کے مطابق وہ کام کر سکے، تو اس میں وہ ساری تعبیلیں آ جاتی ہیں، ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے اسباب عطا کیے، جس سے وہ فتوحات کرتا چلا گیا اور دشمنوں کو غرق کرتا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے اسباب دیے تھے، تو فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے وہ ایک راہ کے پیچھے لگا۔ اب وہ راہ کیا تھی، کس راستے پر وہ چلا؟ یعنی دوسرے سبب کے معنی راستے کے کیے گئے ہیں، یا یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا رہا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ کہاں پر پہنچا کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا۔ عین سے مراد چشمہ یا سمندر ہوتا ہے، اور حمیات کا معنی کیچڑ یا دلدل کا ہے، یعنی دکھایا یا محسوس کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین جب مغربی علاقے میں ایسے ملک پر جب وہ وہاں پر فتح اس نے کی اس علاقے پر، تو وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں آخری آبادی تھی، اس کے بعد آبادی نہیں تھی۔ وہاں گدلے پانی کا چشمہ یا سمندر تھا جو نیچے سے سیاہ معلوم ہوتا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہوا کہ گویا کہ سورج اس چشمے میں ڈوب رہا ہے، ساحل سمندر سے یا دور سے، جس کے آگے حد نظر تک کچھ نہ ہو، یعنی دور تک سے پانی ہی نظر آئے، اور ایسے لگے کہ جیسے جب ہم سمندر میں بھی دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پانی کے اندر سورج اتر رہا ہے۔ اور غروب شمس کا نظارہ کرنے والوں کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ سورج سمندر میں یا زمین کے اندر ڈوب رہا ہے۔ تو وہ ایسے کنارے پر، مغرب کو ایسے کنارے پر پہنچا جہاں پر اس کو لگا کہ وہ گدلے پانی کے اندر گدلے پانی کے اندر سورج ڈوب رہا ہے۔ قلنا، کہا ہم نے، یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا، ہم نے فرما دیا۔ وہاں پر کس نے؟ ذوالقرنین نے ایک قوم کو پایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے، کوئی بہترین طریقہ اپنائے، یعنی بذریعہ وحی ان کو یہ حکم دیا گیا، ان کو یہ کہا گیا جو ان کی نبوت کی قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے پیغمبر کے ذریعے سے ہم نے اس سے کہا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان تک وہ پیغام کیسے پہنچا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ذوالقرنین سے کہ تو ان کو عذاب دے یا کوئی ان کے لیے بہتر راستہ اپنا لے، تو یہ اب تجھ پر ہے کہ تو کون سا راستہ اس قوم کے لیے اپناتا ہے۔ یعنی ہم نے اس قوم پر غلبہ دے کر اختیار دے دیا، یعنی کہ انہوں نے فتوحات کی تھی اس قوم پر، فتح کیا تھا اس علاقے کو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار میں دے دیا کہ اب تو جیسا چاہے تو اس کو قتل کرے اور قیدی بنا لے، یا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دے، یا صرف بطور احسان ہی اس قوم کو چھوڑ دے، کہ اب تجھ پر ہے۔ قالا، اس نے کہا، جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے۔ کس نے کہا؟ ذوالقرنین نے کہا، یعنی جو کفر اور شرک پر جمع رہے گا اسے ہم بھی سزا دیں گے۔ اس نے کہا جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا۔ ہم تو اس کو سزا دیں گے، لیکن میرے رب کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ترین ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو جس نے نیک عمل کیے تو اس کا اجر بہترین اجر اللہ تعالیٰ بھی اس کو دے گا، اور ہم بھی اس کو بہتر ہی عطا کریں گے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، پھر کیا مزید ارشاد ہوتا ہے کہ اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے۔ ثم اتبع سببا، اب انہوں نے پھر سے ایک راہ لے لی، پھر آگے چلنے لگے، اپنی فتوحات کا سلسلہ یہاں پر روک نہیں دیا، بلکہ اب مغرب سے وہ مشرق کی طرف انہوں نے سفر کو اختیار کیا۔ اب وہ کہاں پر پہنچے؟ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها
تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. جب وہ مشرق سے مغرب کی طرف پہنچے، جب وہاں سفر انہوں نے شروع کیا، تو یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا، مغرب کی طرف غروب ہو رہا تھا، مشرق کی طرف طلوع ہو رہا تھا، تو یہاں تک کہ سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا ہوا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی. یعنی ایسی جگہ پہنچا جو مشرقی جانب کی آخری آبادی تھی، اسی کو مطلع شمس کہا گیا ہے. جہاں اس نے ایسی قوم کو دیکھا جو مکانوں میں رہنے کی بجائے میدانوں اور صحراؤں میں بسیرا کیے ہوئے تھی، لباس سے بھی آزاد تھی، انہوں نے جسم پر کوئی لباس بھی نہیں پہنا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اور سورج کے درمیان میں کوئی بھی پردہ حائل نہیں تھا. یعنی کہ سورج بالکل انہی پر طلوع ہوتا تھا. ننگے سر تھے، ننگے جسم تھے، اور نہ ہی ان کے سروں پر کوئی چھت تھی، اور نہ ہی ان کو جسم ڈھکنے کے لیے کوئی لباس تھا. تو وہ ایک ایسی بستی پر پہنچے. پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا. پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ واقعہ ایسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے. خبرا، تمام خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے. یعنی ذوالقرنین کے بارے میں ہم نے جو بیان کیا ہے وہ اسی طرح ہے کہ پہلے وہ مغرب کی طرف انہوں نے سفر کیا اور پھر مشرق کی طرف سفر کیا، اور وہ اپنی تمام کی تمام صلاحیتوں کے ساتھ اور تمام کے تمام علم کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک وہ گئے. پھر اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں، ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے پھر سے ایک نیا سفر کا آغاز کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک ان کو سب کچھ دکھا دیا. اب اگلی ایک اور، پھر انہوں نے جب سفر کا آغاز کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں ایک نئے رخ کی طرف، کذالک وقد احاطنا بما لدیہ خبرا. سوری، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے، ان دونوں کی سائڈ پر اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی. لا یکادون یفقہون قولا، وہ بات سمجھنا بھی نہیں چاہتے تھے اور اس بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھے. قالوا، انہوں نے کہا، یا ذی القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض. انہوں نے کیا کہا کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین پر فساد برپا کیے ہوئے ہیں، یہ ہماری بات ہی نہیں سنتے ہیں. یہ دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک ایسی کھائی تھی جس سے یاجوج اور ماجوج ادھر آبادی میں آ جاتے تھے. ٹھیک ہے، اور وہاں پر آ کر اودم مچاتے اور قتل و غارت کرتے اور ہر چیز، ہر مال لوٹ لیتے.